الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. جو جواں بیٹے کے مرنے پر نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کے مرنے پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ نہ کھویا وہ حسین. نہ یزید کا وہ ظلم رہا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کا وہ ظلم رہا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. ملے گی جنت پئیں گے کوثر اسی کو جنت میں چین ہوگی، ملے گی جنت پئیں گے کوثر اسی کو جنت میں چین ہوگی. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. ملے گی جنت پئیں گے کوثر اسی کو جنت میں چین ہوگا، ملے گی جنت پئیں گے کوثر اسی کو جنت میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، محرم کا مہینہ چل رہا ہے. گزشتہ جمعے حضرت حسین اور حضرت حسن کی فضیلت کے اوپر آپ لوگوں کے درمیان گفتگو کی گئی تھی. وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ بات کو وہیں سے شروع کیا جائے. آج تاریخ کے اعتبار سے محرم کی 9 تاریخ ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ آج حضرت امام حسین اور حضرت حسن کی زندگی کو اور آپ کے فضائل کو بیان نہ کر کے آپ کی شہادت کا ذکر کیا جائے. آپ کی شہادت کس مقام پر ہوئی اور آپ کی شہادت کے بارے میں کیا کیا سازشیں کھیلی گئی، آپ کو کس طریقے سے قید کیا گیا، کس بندے نے ظلم کیا، کون بندہ تاریخ میں مشہور ہے اور کون بندہ پس پردہ ہے کہ لوگ اس کو جانتے بھی نہیں کہ حضرت حسین کا قاتل کون تھا. میرے دوستو، یہ بات میں گزشتہ جمعے بتا چکا تھا کہ نبی علیہ السلام کی نسل کو جو اللہ رب العزت نے آگے بڑھایا تو وہ یہی 2 بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے خاندان یعنی سادات کو آگے بڑھایا، اور قیامت تلک سادات اس دنیا میں رہیں گے. یہاں تلک کہ قیامت کا دن بھی اگر ہوگا اس دن بھی سادات قیامت میں موجود ہوں گے. یہ میں آپ کو گزشتہ جمعے بیان کر چکا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو شہادت کا واقعہ ہے کہ آپ کو کربلا میں شہید کیا گیا اور آپ کے اوپر ظلم کیا گیا، اور انہی کے نام سے اس مہینے کو جانا جاتا ہے. اس مہینے کو ان کے نام سے جاننا چاہیے یا نہیں یہ بیان ہو چکا. لیکن حضرت حسین کی شہادت کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں. حضرت فاطمہ جو کہ جنت کی خاتون، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے لخت جگر ہیں. اور خود حضرت اور حسین نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ،
یعنی جنت کے سردار، جنت کے نوجوان بندوں کے سردار ہوں گے جناب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسن تو آپ سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے، اب حضرت حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا ایک چراغ موجود ہے۔ حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے آپ مدینہ کے اندر موجود تھے، کربلا میں یزید کی خلافت چل رہی تھی، وہاں پر یزید کی خلافت ملک شام کے اندر چل رہی تھی، آپ مدینے میں رہ کر تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اس کا نظارہ کر رہے تھے۔ جی میں تو آتا تھا کہ جائیں اور جانے کے بعد لوگوں کی اصلاح کی جائے، وہاں پر جا کر لوگوں کو بتایا جائے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ یہ دل میں امنگیں تھی، یہ دل میں خواہشیں تھی، لیکن حضرت حسین مجبور تھے۔ واقعہ آگے بڑھتا ہے کہ حضرت حسین کو وہاں بلایا جاتا ہے، کوفے والوں نے خط لکھا اور حضرت حسین کے پاس خط لکھ کر کے کہا کہ حسین آپ کوفے کے اندر آئیں، آپ کوفے میں تشریف لے کر کے آئیں، ہم یزید کو چھوڑنے کو تیار ہیں، ہم یزید کے ظلم سے نکلنے کا ارادہ کر چکے ہیں، آپ یہاں پر آئیں، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت حسین سوچنے لگے کہ مجھے ضرور جانا چاہیے، نبی علیہ السلام کی نسل کا بندہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہوں، مجھے جانا ضروری ہے۔ آپ نے اس وقت کے جو صحابہ کرام موجود تھے ان سے مشورات کیے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ حسین تمہیں معلوم ہے ان کوفے والوں کے اندر وفا نہیں ہے، ان کوفے والوں کے اندر وفاداری نہیں ہے، یہ آج آپ کو وہاں پر بلا رہے ہیں لیکن یہ کل آپ سے وفاداری نہیں کریں گے، یہ بے وفائی کا مظاہرہ ضرور پیش کریں گے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا گیا، لیکن حضرت حسین کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندو مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ کل قیامت میں اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا اور میرے رب نے مجھ سے سوال کیا کہ حسین تم دنیا کے اندر موجود تھا اور تمہارے ہوتے ہوئے یزید کی خلافت چل رہی تھی، وہ ظالمانہ انداز سے اپنے کام کو کر رہا تھا، بتاؤ تم نے لوگوں کو ظلم سے روکا تھا یا نہیں، بتاؤ تم نے غلط چیزوں سے لوگوں کو پیچھے کیا تھا یا نہیں، بتاؤ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، اس لیے مجھے جانا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ کوفے والوں کے اندر وفاداری نہیں، میں پہلے ان کا امتحان اور جائزہ لے لیتا ہوں، اگر وہ اپنی بات میں پکے ہیں تو میں ضرور جاؤں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل جو آپ کے قریبی ایک بندہ تھا ان کو وہاں پر بھیجا اور جا کر کے کہا کہ جاؤ آپ مسلم بن عقیل جا کر کے کوفے کی حالت کو دیکھو اور وہاں کی جو بھی کنڈیشن جو بھی نوعیت ہو آپ مجھے ضرور مطلع کرو۔ حضرت مسلم بن عقیل جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر پہنچنے کے بعد جب کوفے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ مسلم بن عقیل آ چکے ہیں، حضرت حسین نے ان کو بھیجا ہے، تو وہاں پر صحابہ کرام حضرت حسین کے نام کے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ تمام کوفے کے لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم یزید کی بیعت توڑ چکے ہیں، اور مسلم بن عقیل سے کہتے ہیں اب ہم آپ کی بات پر عمل کریں گے۔ اس بات کا یزید کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین نے مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا ہے، اور وہاں پر کوفے کی کنڈیشن بگڑ چکے ہی، کوفے کی نوعیت بدل چکی ہے، تمام لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور میری بیعت سے وہ فرار حاصل کر چکے ہیں۔ اس وقت یزید نے سوچا کہ مجھے کچھ کرنا ہے، نہیں تو میری خلافت جاتی رہے گی۔ اس نے ابن یزید جو تاریخ کے اندر بڑا ظالم بندہ تھا اس کو فوراً وہاں کا گورنر بنایا، اور گورنر بنانے کے بعد ان سے کہا کہ جاؤ، جانے کے بعد لوگوں کو سمجھاؤ، اپنے انداز سے لوگوں سے بیعت واپس کر لو۔ یہ ابن زیاد آتا ہے اور آنے کے بعد لوگوں کے درمیان تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے یزید کی خلافت کو چھوڑا ہے، تم نے یزید سے منہ موڑا ہے، اس کا تمہیں سزا تمہارے لیے یہ ہے کہ یا تو تم یزید کی خلافت میں واپس آ جاؤ، اور اگر واپس نہیں آتے تو تمہیں اب موت کے منہ میں آنا پڑے گا۔ مسلم بن عقیل نے جب وہاں کی کنڈیشن کو دیکھا کہ تمام لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے، تمام لوگ میری خلافت میں آ چکے ہیں، مسلم بن عقیل نے ایک اپنا نمائندہ بھیجا اور حضرت حسین کے پاس کہا کہ جا کر کے کہو کہ کوفے کی نوعیت بہت اچھی ہے، آپ وہاں سے سفر کریں، آپ وہاں سے چل پڑے۔ حضرت حسین وہاں سے چل
پڑتے ہیں۔ اب جب ان کو معلوم ہے کہ کنڈیشن کوفے کی بہت صحیح ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فیملی سمیت آتے ہیں کہ اب وہاں جا کر خلافت کرنی ہے، وہاں جا کر رہنا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، بچوں اور بیوی کو لے کر کے چلیں کیونکہ لڑائی کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر مسلم بن عقیل کے پاس یہ ابن زیاد اپنی فوج لے کر کے آتا ہے، ادھر سے حضرت حسین چل چکے ہیں، حضرت حسین راستے میں ہیں۔ یہ ابن زیاد آنے کے بعد مسلم بن عقیل کے سامنے، لوگوں کے سامنے تقریر کرتا ہے اور تقریر کر کے کہتا ہے کہ آپ کو یزید کی خلافت میں واپس آنا ہوگا، مسلم بن عقیل کو چھوڑنا ہوگا، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ کو موت کے منہ میں آنا پڑے گا۔ وہ تمام لوگ ابن زیاد کے ظلم کو جانتے تھے، تمام لوگ تیتر بیتر ہو گئے، تمام لوگوں نے مسلم بن عقیل کو چھوڑ دیا۔ مسلم بن عقیل اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ تنے تنہا ہے۔ اب وہاں پر ان کو کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں، ایک بندہ ان کو پناہ دینے والا ملتا ہے، وہ اپنے گھر لے جاتا ہے اور کہتا ہے مسلم بن عقیل میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو امن دوں گا اور آپ میرے گھر کے اندر تشریف فرما ہو، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ابن زیاد کو جب معلوم ہوتا ہے کہ اس بندے نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی ہے، یہ ان کے گھر کا محاصرہ کر لیتا ہے، ان کے گھر کو گھیر لیتا ہے۔ مسلم بن عقیل دیکھتے ہیں کہ یہ ظالم اپنی فورس کو لے کر آ چکا، تو مسلم بن عقیل بہت اچھے انداز سے اس سے کہتے ہیں کہ آپ اگر مجھے اجازت دو تو میں مدینہ واپس چلا جاؤں، کیونکہ کوفے والوں نے خط دے کر بھیج یہاں پر مجھے بلایا تھا، اس لیے میں آیا ہوں، میں اپنی سمجھ سے نہیں آیا، ان لوگوں نے مجھے بلایا، اگر یہ میری بیعت پر راضی نہیں ہیں میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ابن زیاد نے کہا کہ اب آپ واپس نہیں جا سکتے۔ ادھر سے حضرت حسین راستے میں ہیں، سفر کر رہے ہیں، یہ ظالم آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کے بعد مسلم بن عقیل کے 2 بیٹوں کو شہید کرتا ہے، اس کے بعد مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیتا ہے۔ اس کی خبر حضرت حسین کو وہاں پہنچتی ہے۔ واقعے کو بہت سمیٹ کر کے بیان کر رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر آپ کو بات سمجھ میں آ سکے کہ حضرت حسین کی شہادت کیا ہے، کون ظالم ہے، کس نے شہید کیا۔ مسلم بن عقیل کی یہ خبر حضرت حسین کو پہنچتی ہے کہ ان لوگوں نے مسلم بن عقیل کو ظالمانہ انداز سے قتل کر دیا اور آپ کو شہید کر دیا، اور آپ کے 2 بیٹوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی بات جب یہ پہنچتی ہے تو حضرت حسین تمام لوگوں کو جو سفر میں تھے ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ میں سے اب کسی کو واپس جانا ہے تو واپس جا سکتا ہے۔ مسلم بن عقیل کو لوگوں نے شہید کر دیا، اب میں اس کا خون کا بدلہ ضرور لوں گا، میں اب خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ اس نواسے رسول نے جب ان لوگوں سے کہا تو ان لوگوں نے کہا کہ حسین آپ ہمیں ساتھ لے کر کے آئے ہیں، آگے جو بھی حشر ہوگا ہم راضی ہیں، اب واپس جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ حضرت حسین وہاں پہنچتے ہیں، ابن زیاد اپنے لشکر کو آگے بڑھاتا ہے، راستے میں حضرت حسین کو روک لیا جاتا ہے۔ حضرت حسین بہت اچھے انداز سے ان سے کہتے ہیں آپ نے میرا راستہ کیوں گھیرا ہے، میں یزید سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ آپ کی اب سزا موت ہے۔ حضرت حسین نے کہا کہ موت کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے 3 چیزیں سامنے رکھی، کہا کہ آپ یا تو مجھے اجازت دیں میں مدینہ واپس چلا جاؤں، اور اگر مدینہ واپس جانے پر آپ راضی نہیں تو مجھے یزید تک جانے دیں، یزید کے پاس جا کر میں گفتگو کرتا ہوں، اگر بغیر جھگڑے کے بغیر لڑائی کے بعد بن جاتی ہے تو لڑائی کی ضرورت کیا ہے، خون ریزی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا آپ ان دونوں شرطوں میں سے کوئی شرط مانیں، اور اگر آپ مجھے واپس مدینہ نہیں بھیجتے اور یزید کے پاس ملاقات کے لیے بھی نہیں بھیجتے تو آپ کوئی سرحد میرے لیے چھوڑ دیں، میں کسی مسلم علاقے میں چلا جاتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ حسین ان میں سے کوئی سی بات پر عمل نہیں ہوگا۔ حضرت حسین چلتے رہے، ایک زمین وہ آئی کہ جس زمین کو کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا اور حضرت حسین کو بتایا تھا، کہا تھا حسین میں نے خواب دیکھا ہے کہ تیری شہادت اس زمین پر ہوگی، تیری شہادت اس جگہ پر ہوگی، زمین کے اس حصے پر تیری شہادت ہوگی جہاں کی مٹی کا رنگ سرخ ہوگا۔ حضرت حسین وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن وہ ظالم نہیں مانتے۔ ابن زیاد کہنے لگا حسین
بچنے کی ایک صورت ہے کہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ حضرت حسین نے کہا کہ تم پہلے بھی ظالم تھے، مسلم بن عقیل اور ان کے 2 بیٹوں کو شہید تم نے کیا، اب تمہارا ظلم ظاہر ہو چکا ہے، اب میں ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، جان دینے کے لیے میں تیار ہوں، میں تم سے مقابلے کے لیے تیار ہوں، لیکن ظالم کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کروں گا۔ میرے دوستو، بات کو بہت مختصر کر کے کہتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا خاندان کھڑا ہے، 72 لوگ تقریباً وہاں پر موجود ہیں، وہاں پر 70-72 لوگ نبی علیہ السلام کے خاندان کے موجود ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں ہمیں حضرت حسین کا نام یاد ہے، حضرت حسین کے کون عزیز و اقارب تھے، نبی کی کون سی آل تھی، کون سی نسل تھی، حضرت حسین کے علاوہ کسی دوسرے بندے کا کسی کو نام یاد نہیں۔ میرے دوستو، وہاں پر ان کو گرفتار کیا ہوا ہے، 72 گھنٹے ہو چکے، پانی اور کھانا بند ہے، نہ پانی کے لیے کچھ دیتے ہیں، نہ کھانے کے لیے کچھ دیتے ہیں۔ حتی الامکان بات یہاں پر آتی ہے کہ ہم مقابلے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ علی اکبر جو حضرت حسین کے بڑے بیٹے تھے وہ آگے بڑھتے ہیں اور بہت دیر تک ظالموں کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن کیا کرتے، جسمانی اعتبار سے کمزور تھے، کیونکہ 72 گھنٹے ہو چکے، نہ کوئی چیز کھانے کے لیے ہے اور نہ ہی کوئی چیز پینے کے لیے ہے۔ 3 دن کی قید ہے، تقریباً 7 محرم کو آپ قید ہوئے تھے، اور 10 محرم کی یہ بات ہے کہ جب آپ کربلا کے اندر لڑائی کر رہے ہیں، کربلا کے اندر آپ ظالموں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس کے بعد علی اکبر شہید ہو جاتے ہیں۔ علی اصغر بہت چھوٹے آپ کے بیٹے ہیں، حضرت حسین ان کو لے کر کے جاتے ہیں اور ظالموں سے کہتے ہیں، او ظالموں، اس بچے نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، ذرا اس کے نام پر ہی تم اس کے لیے کوئی پانی دے دو تاکہ اس کی پیاس بجھ سکے۔ ان بچوں نے دیکھا کہ حسین اپنے معصوم بچے کو لے کر کے آئے ہیں، ان ظالموں نے اس معصوم بچے کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت حسین اپنی گود میں اٹھا کر خیمے میں لے کر کے جاتے ہیں اور اپنی ازواج مطہرات سے کہتے ہیں کہ اس بچے کو پکڑو، رب نے اس کے حصے میں معصومیت بھی لکھی تھی اور اس کے حصے میں شہادت بھی لکھی تھی۔ پورا خاندان حضرت حسین کا ختم ہو جاتا ہے۔ اب حضرت حسین کہتے ہیں اب آگے بڑھ کر میں ہی مقابلہ کرتا ہوں، کیونکہ میں باقی رہ گیا، باقی کوئی اور باقی نہیں رہا، صرف ایک بچہ باقی تھا جس سے آگے نبی علیہ السلام کی نسل چلی۔ حضرت حسین وہاں پر مقابلہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے کرتے عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ جب عصر کا وقت ہوتا ہے، حضرت حسین کہتے ہیں، او ظالموں، کچھ دیر کے لیے لڑائی کو روک دو تاکہ میں 2 رکعت نماز ادا کر سکوں۔ یہ 2 رکعت عصر کیوں تھے؟ اس لیے کہ آپ مسافر تھے، کہاں میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں، لیکن حضرت حسین 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کر کے کھڑے ہوئے۔ ان ظالموں نے جماعت سے نماز ادا نہ کرنے دی۔ حضرت حسین جب نماز ادا کر رہے تھے، اس وقت سجدے کی حالت میں حضرت حسین کو قتل کیا، حضرت حسین کو قتل کیا۔ میرے دوستو، یہاں پر روک کر ایک بات کہوں، وقت مکمل ہو چکا، اگرچہ کربلا کا یہ واقعہ درمیان میں ہی چھوڑ رہا ہوں۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام نے اور آپ کی نسل نے تو اس طرح کی قربانیاں دی کہ اپنے سر کو سجدے میں کٹا کر چلے گئے، یعنی نماز کی حالت میں اپنے سروں کو کٹا کر چلے گئے۔ لیکن میرے دوستو، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے نبی کے عاشق ہیں، ہم کیسے نبی کے گھرانے کے نام لیوا ہیں کہ ہم اپنے سر کو جھکانے کو بھی تیار نہیں۔ وہاں انہوں نے اپنے سر کو کٹا دیا، یہاں ہم اپنے سر کو جھکانے کے لیے بھی تیار نہیں کہ کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ اس سے ہٹ کر کل اور پرسوں کے متعلق ایک بات بتا دیتا ہوں۔ کل 10 محرم ہے، پرسوں 11 محرم ہے۔ 10 محرم کے روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، آپ 10 محرم کا بھی روزہ رکھیں اور 11 محرم 11ویں محرم یعنی ہفتے اور اتوار، ان دونوں دنوں کا آپ روزہ رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک روزہ 10 محرم کا ایک روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھنے سے ایک روزہ آپ رکھیں گے، اللہ رب العزت 30 روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ سحری کا وقت جو ختم ہے وہ 4:05 پر ہے۔ روزہ رکھنے کے عبادت کو آپ لوگ انجام دیں، الٹی سیدھی رسموں اور ان لوگوں سے دور رہیں جو حضرت حسین کے نام پر الٹے سیدھے کام کرتے ہیں۔ دعا کرے جو کچھ کہا گیا اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔